أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم آپ قائم کیجئے الصلاة نماز اقم الصلاة آپ نماز قائم کیجئے لدلوک الشمس دلوک ڈھلنا زوال کہہ سکتے ہیں آپ لدلوک الشمس سورج کے ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل غسق چھا جانا اللیل رات الی غسق اللیل رات کے چھا جانے تک اقیم الصلاۃ آپ نماز قائم کیجئے لدلوک الشمس سورج کے ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل رات کے چھا جانے تک وقرآن الفجر اور فجر کا قرآن ویسے قرآن کا معنی تو قرآن تلاوت ہے لیکن یہاں مراد نماز ہے اور اسی طرح فجر کی نماز ان بے شک قرآن الفجر جو فجر کی نماز ہے کانا وہ ہے مشہودہ فرشتوں کی حاضری کا وقت فرشتوں کی حاضری اور فرشتوں کے اجتماع کا وقت ہے یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور سورہ بنی اسرائیل جو ہے یہ اس کا آغاز معراج کے واقعے سے ہوا معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اب یہ جو آج کا سبق ہے اس سبق کے اندر اللہ رب العزت ان نمازوں کی فرضیت ہی کا اور ان نمازوں کے قیام کا تذکرہ فرما رہے ہیں اقم الصلاۃ آپ نماز قائم کیجئے لدلوک الشمس الی غسق اللیل سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے چھانے تک اس میں 4 نمازیں آتی ہیں ایک ظہر ہے زوال کے بعد ایک عصر ہے ایک مغرب ہے اور ایک عشاء ہے جو عشاء ہے وہ رات کے چھا جانے پر اندھیرے کے اچھی طرح پھیل جانے پر لازم ہوتی ہے 4 تو یہ ہو گئی وقرآن الفجر اور آپ فجر کی نماز ادا کیجئے اب فجر کی نماز کو الگ سے بیان کیا اور اس کا نام بھی تھوڑا سا الگ سے رکھا الگ سے اس لیے بیان کیا کہ فجر کی نماز نسبتاً زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور پھر ایک چیز اور بھی بیان فرمائی کہ فجر کی جو نماز ہے وہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے اللہ تعالیٰ کی ایک ترتیب ہے تکوینی ترتیب اور وہ تکوینی ترتیب یہ ہے کہ فرشتے زمین پر بھیجے جاتے ہیں وہ انسانوں کے اعمال نوٹ کرتے ہیں یہ فرشتے 2 شفٹوں میں کام کرتے ہیں پہلی شفٹ فجر کی ہوتی ہے اور دوسری عصر کے بعد کی فجر کی نماز کے وقت یہ ہوتا ہے کہ جو رات والی شفٹ ہوتی ہے اس کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے اور جو دن والی شفٹ ہوتی ہے اس کا ٹائم شروع ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ دونوں فرشتے موجود ہوتے ہیں یہ دونوں فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں اس لیے فرمایا کہ وقرآن الفجر فجر کی نماز ان قرآن الفجر کان مشہودا جو فجر کی نماز ہے وہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے اب دوسری بات اس کے لیے قرآن کا لفظ استعمال کیا گیا نماز کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا حالانکہ پیچھے اقیم الصلاۃ نماز کا حکم ہے دراصل فجر کی نماز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ طویل تلاوت کا تھا فجر کی نماز کے اندر جو غالب چیز ہے وہ قرآن ہے فجر کی نماز میں جو غالب چیز ہے جس کا زیادہ دورانیہ اور زیادہ وقت ہے وہ قرآن ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی کہیں آنا جانا نہیں ہوتا تھا اور آپ اپنے روٹین میں ہوتے تھے تو پھر فجر میں بہت طویل تلاوت فرماتے تھے.
یہ تلاوت آپ کہہ سکتے ہیں کہ بسا اوقات آدھا آدھا پارہ تک ہوتی تھی. کبھی سورہ یاسین پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، پوری سورہ یاسین. کبھی سورہ حامیم السجدہ پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، پوری حامیم السجدہ. کبھی سورہ الکہف پڑھی، کافی طویل ہے. اس طرح فجر میں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تفصیلی تلاوت، طویل تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور بلکہ اس میں یہ ہے کہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ آدھے پارے سے زیادہ تلاوت ہوتی تھی 2 رکعات کے اندر، آدھا پارہ اور بسا اوقات اس سے بھی. ہاں اگر کبھی آپ محسوس کرتے کوئی وجہ ہے تو مختصر بھی پڑھا لیتے تھے آپ، جیسے کہیں نکلنا ہے سفر پہ جلدی ہے تو پھر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی آپ پڑھ لیتے تھے. لیکن جب دیکھتے تھے کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، تو پھر آپ طویل تلاوت بھی فرماتے تھے. اسی لیے فجر کی نماز کے اندر قرآن کو زیادہ نمایاں کیا گیا ہے. وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز، ان قرآن الفجر، فجر کی جو نماز ہے کان مشہودہ، فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے. یہ تو ہو گئی 5 وقت نمازیں. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں فَتَہَجَّدْ بِهِ، آپ نماز تہجد ادا کیجئے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور رات میں آپ نماز تہجد ادا کیجئے. نَافِلَةً، یہ اضافی نماز ہے، لکا، آپ کے لیے. نَافِلَةً لکا، یہ آپ کے لیے اضافی نماز ہے. یہ 6 نمازوں کا تذکرہ ہوا. اب آپ کے لیے اضافی ہے، اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فجر کی نماز بھی فرض تھی، باقی امت کے لیے شروع میں فرض تھی. جب 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی تو تہجد فرض تھی شروع میں. اسی لیے ہم سورہ المزمل کے اندر پڑھیں گے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص، یہ تہجد کی نماز ہوتی تھی. قیام اللیل جو تھی نا، یہ تہجد کی نماز تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت طویل نماز ادا فرماتے تھے، صحابہ کرام بھی. تو شروع کے اندر یہ فرض تھی. پھر جب 5 نمازیں فرض ہوئیں تو باقی لوگوں سے تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اسی طرح فرض رہی. تہجد کی نماز پڑھیے، اور یہ نماز اضافی ہے آپ کے لیے. یہ 6 نمازیں ہو گئی. اب جو شخص یا آپ جب نمازوں کا اہتمام فرمائیں گے، نمازوں کو قائم فرمائیں گے، تو کیا ہوگا؟ عسى یقیناً ان یبعثک، آپ کو عطا فرمائے گا ربک، آپ کا رب، مقام محمود، مقام محمود. یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود 2 ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، 2. ایک عمومی تھا اور ایک خصوصی ہے. عمومی تو یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتی ہے. صرف انسان نہیں، صرف اللہ تعالیٰ نہیں، صرف فرشتے نہیں، بلکہ کائنات کی آپ یوں کہہ لیجیے ہر چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتی ہے. آپ کا نام محمد ہے نا، محمد حمد سے ہے. حمد تعریف کے معنی میں ہے. محمد کا معنی جس کی ہر کوئی تعریف کرے. اور محمود بھی آپ کا نام ہے، حامد بھی آپ کا نام ہے، حماد بھی آپ کا نام ہے. ان سب کا جو معنی ہے وہ تعریف کا ہے کہ آپ کی ہر جگہ تعریف ہے. چنانچہ معراج کی رات انبیاء علیہم السلام سب کے سب جو بھی تشریف لائے اور جنہوں نے گفتگو فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا سے، اور آپ کی تعریف فرمائی انہوں نے. تورات آپ کی تعریف، انجیل آپ کی تعریف، زبور آپ کی تعریف، انبیاء علیہم السلام آپ کی تعریف. ایک مقام محمود یہ ہے، ایک یہ عام ہے، ایک خاص ہے. اور وہ خاص کیا ہے؟ خاص مقام محمود یہ ہے، قیامت کے روز جب حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا تو
پھر وہ لوگ جائیں گے انبیاء کے پاس، انبیاء معذرت کریں گے، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے گزارش کریں حساب کتاب شروع ہو، ہمیں جہنم میں ڈال دیں لیکن اس سے ہمیں نجات دیں۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھیں گے، آپ کہیں گے ہاں میں چلوں گا، تو آپ تشریف لے جائیں گے، تشریف لے جا کر اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے سر بسجود ہو جائیں گے آپ۔ ایک بہت طویل سجدہ، اس کی کیا مقدار ہوگی؟ وہ منٹ کے اعتبار سے نہیں ہوگا، وہ گھنٹوں کے اعتبار سے بھی نہیں ہوگا، وہ دنوں اور ہفتوں کے اعتبار سے ہوگا، یعنی جتنے ہفتے ہوتے ہیں نا، اس لیے کچھ لوگوں نے کہا 40 دن، کسی نے کچھ کہا، بہرحال ایک بہت طویل۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں وہاں اللہ کی حمد بیان کروں گا، ایسی حمد بیان کروں گا کہ نہ کسی نے کی ہوگی اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی کرے گا، اور وہ مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ کیا حمد ہوگی، اللہ تعالیٰ اس وقت میری زبان پر جاری فرمائیں گے۔ یہ مقام محمود ہے، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ تو کیا کیجئے؟ یہ نماز کے فضائل ہیں، یہ نماز کی برکات ہیں، نماز قائم کیجئے، تہجد کا اہتمام کیجئے، آپ کا رب اس کی برکت سے آپ کو اس مقام پہ سرفراز فرمائے گا اور فائز فرمائے گا۔ وقل، اور کہیے، ربی اے میرے رب، ادخلنی، مجھے داخل کیجئے، مدخلا، داخل کرنا، صدق، عمدہ، بہترین، خیر و خوبی، عافیت۔ ربی ادخلنی مدخلا صدق، اللہ مجھے خیر خیریت کے ساتھ، خیر و خوبی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ داخل کیجئے۔ واخرجنی، اور مجھے نکالیے، مخرج، نکالنا، صدق، خیر و خوبی اور عمدگی والا، واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے خیر و خوبی اور عافیت کے ساتھ نکالیے۔ وجعل، اور عطا فرمائیے، لی، مجھے، من لدن کا، اپنی جناب سے، اور مجھے اپنی جناب سے عطا کیجئے، سلطانا نصیرا، ایسا غلبہ جس میں آپ کی مدد شامل حال ہو، ایسا غلبہ، ایسا اقتدار مجھے عطا کیجئے جس میں آپ کی مدد شامل ہو۔ مجھے داخل کیجئے خیر و خوبی کے ساتھ، یہ داخل کرنے سے مراد مدینہ، اور مجھے نکالیے خیر و خوبی کے ساتھ، اس سے مراد مکہ۔ ہجرت کی رات آپ نکلے، ہجرت کی رات آپ نکلے، چنانچہ اللہ تعالیٰ خیر و خوبی کے ساتھ آپ کو لے گئے، دشمن کی ساری کوششیں ناکام ہوئی، پھر آپ مدینہ منورہ پہنچے، بڑی خیر و خوبی اور عافیت کے ساتھ وہاں داخل ہوئے، اور اللہ پاک نے ہر قسم کی آزمائش، تکلیف، پریشانی سے آپ کی حفاظت فرمائی۔ آپ نماز قائم کیجئے، یہ مکہ جو آپ کے لیے مشکل بن گیا ہے اللہ یہاں سے آپ کو نکالے گا۔ آپ نماز قائم کیجئے، اور وہ مدینہ جو آپ کے رہنے کی جگہ ہے اللہ خیر و عافیت سے آپ کو وہاں پہنچائے گا۔ اور پھر وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، آپ کو اللہ ایسی حکومت، اقتدار، غلبہ عطا فرمائے گا جس میں قدم قدم اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی۔ وقل، اور آپ کہیے، جاء، آ گیا، الحق، حق، حق آ گیا، وزہق، اور بھاگ گیا، الباطل، باطل، حق آ گیا، باطل بھاگ گیا، ان الباطل، یا مٹ گیا، ان الباطل، بے شک باطل، کان زہوقا، وہ تو ہے ہی مٹنے والا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔ اب یہ ایک اور منظر ہے، اور یہ منظر ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح فرمایا ہے، مکہ فتح فرمایا تو اس وقت آپ تشریف لائے فاتحانہ طور پر، اور جتنے بھی بت تھے خانہ کعبہ کے اندر یا مطاف میں یا قرب و جوار میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو گرا دیا، اور جب آپ گرا رہے تھے ان کو تو آپ یہی پڑھ رہے تھے، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔ تو نماز قائم کیجئے، قدم قدم اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی۔
جس مکہ سے یہ لوگ آپ کو نکال رہے ہیں اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے لے جائیں گے اور مدینہ خیر خیریت سے پہنچائیں گے، اور پھر اللہ قدم قدم آپ کی مدد فرمائیں گے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا فاتحانہ طور پر آپ مدینہ آئیں گے، جاء الحق وزحق الباطل، حق آپ کا آنا کیا ہوگا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔ لیکن بنیاد کیا ہے؟ نماز قائم کیجئے، 5 وقت نماز قائم کیجئے۔ بنیاد کیا ہے؟ تہجد کا اہتمام کیجئے۔ یہ نماز یہ صرف کسی بڑی عمر کے لوگوں کا کام نہیں رہ جاتا، بڈھے ہو کے نماز ہی پڑھنی اور کرنا کی ہے، نہیں، یہ نماز وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو مقام معراج پر لے جاتے ہیں، اور نماز وہ ہے کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے حضور آپ کو سجدہ ریز ہونے مقام محمود کی سعادت حاصل ہوگی۔ نماز وہ چیز ہے، آپ یہاں مکہ مکرمہ کے اندر فاتحانہ طور پر داخل ہوں گے۔ وَنُنَزِّلُ، اور ہم اتارتے ہیں، من القرآن، اس قرآن میں سے، ما هو الشفاء، وہ چیز جو سراسر شفا ہے۔ ہم وہ چیز اتارتے ہیں قرآن میں جو سراسر شفا ہے۔ اب شفا ہوتی ہے بیماری کی، شفا بیماری کی ہوتی ہے۔ بیماری کیا ہے؟ بیماریاں بہت ہیں۔ کفر بہت بڑی بیماری ہے، شرک بہت بڑی بیماری ہے، اور جہالت بہت بڑی بیماری ہے، نفاق بہت بڑی بیماری ہے، ریا بہت بڑی بیماری ہے۔ اللہ رب العزت اس قرآن کریم کی برکت سے انسانیت کو شرک سے بچاتے ہیں، نکالتے ہیں، جہالت سے نکالتے ہیں اللہ رب العزت۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، آسمان پر اٹھائے گئے، تقریباً 650 سال تک ساری دنیا کا تصور یہی تھا عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے، عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے، سب کا یہی سوچ تھی، سب کا یہی نظریہ تھا۔ یہود کا تو یہاں تک ہے، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ہم نے قتل کر دیا، اور دنیا عیسائیت یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قاتل مانتی تھی۔ قاتل ماننے کا مطلب کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو چکے ہیں، یعنی زندہ نہیں ہیں، اور دنیا عیسائیت کہتی تھی ہاں مصلوب ہو گئے، صلیب یہ ان کا مذہبی شعار ہے کہ ہاں ان کو صلیب سولی پر لٹکا دیا گیا۔ جی 650 سال تک کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، آسمان پر تھے، اور دنیا یا تو یہود تھے اور بطور فخر کہتے تھے ہم نے مار ڈالا، قتل کر دیا، اور جو نصارہ تھے وہ کہتے تھے ہاں یہ قاتل ہیں، انہوں نے قتل کیا، اور وہ مقتول ہو گئے اور وہ مصلوب ہو گئے، سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ 650 سال کے بعد آ کر قرآن نے کہا نہیں جناب زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ تو یہ شفا ہے۔ ایک جہالت تھی نا، لا علمی تھی، پھیلی ہوئی تھی، قرآن شفا بنا ہے۔ تو جہالت کے لیے بھی شفا ہے، کفر کے لیے بھی شفا ہے، شرک کے لیے بھی شفا ہے۔ اور اگر آپ فرعون کا واقعہ پڑھیں نا، فرعون کا جس کو اللہ نے 1400 سال پہلے کہا تھا قرآن کریم میں کہ تجھے ہم بچا لیں گے، اور اس کی لاش بچا لی گئی، لیکن دنیا کو پتہ نہیں تھا۔ مصریوں کا ایک فن تھا، وہ اپنی لاشوں کو محفوظ کر لیتے تھے، اسے حنوط کرنا کہتے ہیں، حنوط کر لیتے تھے۔ ایسے کیمیکلز تھے ان کے پاس جو لگاتے تھے تو اب لاش گلتی سڑتی نہیں تھی، لاش محفوظ ہو جاتی تھی۔ چنانچہ بڑے بڑے جو فرعون یا بڑے بڑے سردار یا بزرگ لوگ، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ان کی لاشیں جو ہیں وہ انہوں نے محفوظ رکھی۔ پھر ایک لاش دریافت ہوئی، جب یہ ابھی 1800 کی بات ہے، غالباً 1850 اس کے قرب و جوار کے اندر، تو اب جدید ذرائع آ چکے ہیں، اب ٹیکنالوجی تھوڑی سی آ چکی ہے، دنیا کفر کے پاس تو بہت کچھ آ چکا۔ اب وہ جو لاش تھی جب اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ ہوئی تو پتا چلا کہ یہ ذرا تھوڑی سی مختلف ہے اوروں سے، اس کے جسم کے اوپر وہ چیزیں ہیں، وہ ذرات ہیں جیسے یہ ڈوبا ہے، تو اس کو کیوں بچایا گیا؟ یہ ڈوبا ہے، اس کو بچایا گیا، اور یہ ہے مصر کا ہے مصری ہے،
جب یہاں پر تھوڑی سی وہ تحقیق شروع ہوئی نا تو پتہ چلا جی مسلمانوں کے پاس اس کا علم ہے تھوڑا سا. اب جب مسلمانوں سے اس سلسلے میں رجوع کیا گیا تو مسلمانوں نے کہا جی بالکل ہم جانتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہے. تو کون ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا. تمہیں کیسے پتا؟ یہ قرآن کریم کے اندر, ہماری کتاب کے اندر پہلے سے. تو یہ قرآن کریم جو ہے نا ہر اعتبار سے جہالت کے لیے, کفر کے لیے, شرک کے لیے, اور لوگ توہم پرست ہو جاتے ہیں, لوگوں کی توہم پرستی کے لیے, لوگ سنی سنائی خیالی باتوں پر ایمان لے آتے ہیں, اس کے رد کے لیے ہر چیز کے لیے شفا ہے. وَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء, ہم قرآن کریم نازل کرتے ہیں جو کہ انسانیت کے لیے سراسر شفا ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور ایمان والوں کے لیے تو باعث رحمت ہے. باعث رحمت کیوں ہے؟ کیونکہ ایمان والے عمل کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں تو اس کی برکت سے اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. وَلَا يَزِيدُ, اور نہیں زیادہ ہوتا, الظَّالِمِينَ, ظالموں کے لیے, إِلَّا خَسَارًا, مگر نقصان. ہاں ظالموں کا نقصان ہی بڑھتا ہے. ظالم جو کسی طور پر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کے مقابلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ ظالم ہیں, ان کے لیے پھر نقصان ہی بڑھتا ہے, خسارہ ہی بڑھتا ہے ان کا. وَإِذَا, اور جب, انعمنا, ہم کوئی نعمت اتارتے ہیں, انعام کرتے ہیں, علی الانسان, انسان پر, اور جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں, اعرض, تو پھر وہ منہ موڑ لیتا ہے, ونأى بجانبہ, اور پہلو بدل لیتا ہے. منہ موڑ لیتا ہے, اعراض کرتا ہے, پہلو بدل لیتا ہے. جب خوشحالی آتی ہے نا تو قومیں بگڑ جاتی ہیں. خوشحالی آتی ہے نا قومیں بگڑ جاتی ہیں, قوموں کا مزاج بگڑ جاتا ہے, قوموں کی عادات بگڑ جاتی ہیں, قوموں کا طرز عمل بگڑ جاتا ہے. جیسے اب ہم جا رہے ہیں بگاڑ کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ, پیسہ آ گیا ہے, فراوانی ہے, نیا سے نیا بگاڑ, ہر روز ایک نیا بگاڑ. اعرض ونأى بجانبہ, وہ خدا سے منہ موڑ لیتا ہے, وہ پہلو تہی کرتا ہے. وَإِذَا, اور جب, مَسَّهُ, اسے پہنچتی ہے, الشر, تکلیف, كَانَ يَئُوسًا, تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے. اور جب اسے شر پہنچتا, تکلیف پہنچتی, وہ مایوس ہو جاتا ہے. یہاں صرف ایمان بچاتا ہے. ایمان ہے, صحیح معنوں میں ایمان ہے, تو پھر وہ انعام پر وہ اوقات سے باہر نہیں نکلتا, اور تکلیف اور پریشانی پر وہ مایوسی کے گھڑے میں نہیں گرتا. اب دیکھیں یہ, اور جب انسان مایوس ہوتا ہے, جب اسے تکلیف پہنچتی تو مایوس ہو جاتا ہے. دنیا کے کفر کو دیکھ لیں, آج خودکشی پہ خودکشی کر رہے ہیں, مرنے پہ تلے ہوئے ہیں, اپائنٹمنٹ لیتے ہیں کہ جناب ہم خودکشی کرنا چاہتے ہیں, اوکے آئیے جی, ہم آپ کو آسان ترین طریقہ بتائیں گے, ٹھیک ہے جی. دنیا کفر کے اندر خودکشی کی شرح بہت زیادہ ہے. خودکشی کب ہوتی ہے؟ جب انسان مایوس ہو جائے. دیکھ لیں, آپ اٹھائیں, آج کا ڈیٹا اٹھائیں ان کا. پاکستان جیسا ملک جس میں آپ کہہ سکتے ہیں افراتفری ہے, بد امنی ہے, بے روزگاری ہے, یہ ہے وہ ہے, وہاں خودکشی کی شرح بہت کم آپ کو ملے گی. اور جہاں یہ چیزیں نہیں ہیں نا, یہ چیزیں, وہاں تو خودکشی کی شرح نہ ہونے کے برابر آپ کو ملے گی. اگر آپ سعودی عرب میں چلے جائیں تو آپ کو وہاں پر شرح اس سے بھی کم ملے گی, بہت کم. لیکن وہ دنیا کے ممالک جو امیر ترین ہیں, متمدن ہیں, خوشحال ہیں, آسودہ ہیں, اور وہاں کے لوگ بالکل خوشحال اور آسودہ ہیں, وہاں آپ خودکشی کی شرح دیکھ کر حیران رہ جائیں گے, یہ کیا, پاگل کو کیا ہوا ہے, یہ کیوں مرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ ارے تمہارے پاس ہر قسم کی سہولت, آسانی تمہیں میسر ہے, تم کیوں مر رہے ہو؟ اس لیے کہ جب تکلیف پہنچتی ہے نا تو انسان پھر بسا وقت مایوس ہو جاتا ہے, اور وہ مایوسی جو ہے اس کو وہ کسی انتہائی قدم تک لے جاتی ہے, اور وہ خودکشی ہے. وہ اب نوجوان لڑکے خودکشیاں کر رہے ہیں وہاں پر, نوجوان لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں وہاں پر. دیکھیں یہاں پر خودکشی نوجوان بھی کرتے ہیں. ایک ریزن یہ ہوتی ہے, میں نے محنت کی, میرا رزلٹ اچھا نہیں آیا. کئی دفعہ دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی جاتی ہے, یہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے. وہاں ایسا بھی نہیں ہے. اچھا, یہاں نوجوان بسا اوقات خودکشی کر لیتے ہیں, کیوں؟ وہ
محبت وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، وہاں تو بھائی وہاں تو یہ بھی سین نہیں ہے، جو جس سے کرنا چاہتا ہے کرے، سب راضی ہیں، خوش ہیں، جتنے مرضی چاہیے لے لیں۔ یہاں نوجوان خودکشی کرتا ہے کہ وہ بے روزگار ہے، کوشش کر کر کے تھک گیا ہے، کچھ نہیں مل رہا، بالآخر خودکشی کر لیتا ہے۔ وہاں پر تو یہ بھی وجہ نہیں ہے، وہاں تو حکومت پوری سرپرستی کرتی ہے۔ یہاں نوجوان خودکشی کرتا ہے، انصاف نہیں ملتا، وہاں تو وہ بھی نہیں ہے، تو انصاف بھی ہے۔ تو یہاں تو ہر وجہ ممکن ہو سکتی ہے خودکشی کی، تو چلیں خودکشی والا سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں تو کوئی بھی وجہ نہیں ہے، تو پھر وہ کیوں کر رہے ہیں اور بہت زیادہ کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے زندگی میں کہیں نہ کہیں مایوسی آتی ہے۔ یہاں بچانے والی چیز ایمان ہوتی ہے، اللہ پر یقین، یہ کوئی بات نہیں، اللہ پاک نکال لیں گے، اللہ پاک آج مشکل آئی ہے آسانی بھی آ جائے گی۔ نماز ہوتی ہے، انسان نماز پڑھتا ہے، صبر آ جاتا ہے تھوڑا سا، انسان توبہ استغفار کرتا ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے نا مسلمان روتا ہے اللہ کے سامنے، روتا ہے نا، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ اور بہت ساری ایسی وجوہات ہیں کہ جو اس کو سہارا دیتی ہیں، تسلی دیتی ہیں۔ بڑے بڑے کرائسس سے آدمی نکل جاتا ہے، بہت بڑی بڑی پریشانیوں سے نکل جاتا ہے آدمی ایمان کی بنیاد پر، لیکن وہاں ایمان نہیں ہے، اس کے آگے روئے، لہذا کیا ہو جاتا ہے؟ کان یئوسا، وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور وہ مایوسی انتہائی قدم تک اسے لے جاتی ہے۔ قل، آپ فرمائیے، کل، سب کے سب، یعملو، کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، علی شاکلتی، اپنے اپنے طریقے پر۔ قل کل یعمل علی شاکلتی، آپ ان سے کہیے، آپ لوگوں سے کہیے کہ ہر کوئی چل رہا ہے اپنے اپنے طریقے پر، ٹھیک ہے۔ فربکم، ہاں تمہارا رب، عالم، خوب جانتا ہے، بمن ہوا، کون ہے جو، اہدا سبیلا، ہدایت اور سیدھے راستے پر ہے۔ وہ سیدھا راستہ ایک ہی ہے، سارے راستے سیدھے نہیں ہیں، سیدھا راستہ ایک ہی ہے۔ سوال یہ ہے کیسے پتا چلے گا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، کیونکہ اللہ سے زیادہ صاحب علم کوئی نہیں ہے، اور اللہ سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اللہ فیصلہ کر کے بتاتے ہیں کہ صحیح راستہ کون سا ہے، اور اللہ اپنے اس کلام میں جا بجا بتاتے ہیں صحیح راستہ کون سا ہے، کہ اس کو رب مانا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اس کے نبیوں کو مانا جائے، اس کی طرف سے اترنے والی تمام تعلیمات کو تسلیم کیا جائے، یہی ہے سیدھا راستہ۔ جو اس پر چل رہے ہیں وہ سیدھے راستے پر ہے۔ فربکم اعلم، ورنہ ہر بندہ، ہر معاشرہ چل رہا ہے اپنے اپنے طریقے پر، ہر مذہب والا چل رہا ہے۔ دنیا میں پتہ نہیں اس وقت کتنے مذاہب ہیں، بیسیوں کی تعداد کے اندر، سینکڑوں تو خیر میں نہیں کہتا، لیکن بیسیوں کی تعداد کے اندر ضرور۔ بیسیوں کے بیسیوں، 50 60 70 80 سارے راستے تو ٹھیک نہیں ہے نا، ٹھیک ایک راستہ ہے، کون سا؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ ٹھیک ہے اللہ کریں گے۔ فربکم اعلم بمن هو اهدى سبیلا، آپ کا رب خوب جانتا ہے کون ہے ہدایت۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا انک لعلی ھدی مستقیم، آپ ہیں سیدھے راستے پر۔ اب مطلب یہ ہے اب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے رہا ہے، آپ کو فالو کر رہا ہے، آپ کے پیچھے چل رہا ہے، وہ سیدھے راستے پر، وہ سیدھے راستے پر ہے۔ اور جو نہیں حضور کے ساتھ جڑا ہوا اور حضور کے راستے پہ نہیں ہے، وہ گمراہ ہے۔ فربکم اعلم بمن هو اهدى سبیلا، آپ کا رب خوب جانتا ہے کون ہے جو ہدایت والے راستے پر ہے۔ بس چلیے۔